بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے مسئلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت اس میں نہیں بیان کر رہا سارے جن سے استدلال کیا جاتا ہے، صرف میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی شدت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس کرنے والے یہ ہیں اس کو ذرا کم کیا جائے اور بتایا جائے کہ میلاد نام ہے تعظیم مصطفیٰ کا، میلاد نام ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا، میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم اور تعظیم ہے، اس وجہ سے وہ کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں اور قرون ثلاثہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جو ایک تقریب کی صورت میں کوئی کام ہوتے ہیں ان کا سرے سے کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ اس میں ختم نبوت کانفرنسیں ہوتی تھیں، نہ اس میں سیرت النبی کانفرنسیں ہوتی تھیں، نہ اس میں عید الوطنی ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینے آئے اور وہ اس دن ہجرت کو منایا جائے، تو اس سٹائل کے ساتھ یہ چیزیں نہیں منائی جاتی تھیں۔ یہ چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں لیکن ان کی اصل جو ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہوتی ہے اور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جہاں تک تعلق ہے، نفس میلاد کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا، حضرت سیدہ مریم کے میلاد کو بیان کیا، احادیث کے اندر ہمیں وہ مواقع ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا بھی بیان ہوا، معجزات کا بیان ہوا، کمالات کا بیان ہوا، صحابہ نے جلسے کیے، تو یہ ایک عمومی صورت تھی، جب چاہا کر لیا۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر کے یہ کرنا، اس کے اوپر پچھلے پروگراموں میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ آخری حوالہ جو ہے جو میں نے پڑھا تھا اس کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کے بعد میں آگے میلاد کے مسئلے پر انشاءاللہ ایک بات کروں گا آپ سے، اور کافی دیر کا ایک آپ سے وعدہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پھر وہ آپ کا وعدہ بھی آج میں پورا کروں گا۔ حافظ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَا يُحْدَثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُدَاهَةً لِلنِّصَارَى فِي مِلَادِ عِيسَىٰ علیہ السلام وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ وَاللَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمُحَبَّةِ وَالْإِجْتِهَادِ کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی تعظیم میں میلاد کرنا شروع کیا ہے۔ یہ انہوں نے دیکھا ہے عیسائیوں سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کرتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو بہرحال میلاد نہیں ہوتا، ان کے میلاد کی کسی کو تاریخ کا نہیں پتا۔ آگے کہتے ہیں واللہ قد یصیبہم علی ھذی المحبۃ والاجتہاد، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا اس محبت کا اور اجتہاد کا، لا علی البدع من اتخذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا ما اختلاف الناس فی مولدہم فَإِنْ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب جو ان کو ملے گا یہ میلاد النبی کو عید لفظ کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کا اصل اس کے ثواب کا جو سبب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت ہے۔ یعنی حافظ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو عید نہیں کہہ سکتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں چلو وہ نہ کہیں عید لیکن کم از کم یہ بھی تو ہے نا کہ ثواب تو ملتا ہے نا، بات تو ثواب کی ہے۔ خدا ثواب کس چیز پر دیتا ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے خدا راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ اب حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کرنا، اس سے خدا بھی راضی ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہیں، اور خاص کر میلاد کا بیان کرنا
اس کے اوپر خدا رسول راضی ہے، اور اسی کا حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ثواب ہوگا اس کا۔ آگے وہ دوسرے صفحے پر کہتے ہیں، آگے چل کر وہ کہتے ہیں وَلَعَلَّ حَالَ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ يَكُونَ أَسْوَأَ مِنْ حَالٍ مَنْ يَأْتِي بِتِلْكَ الْعَادَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ بَلِ الدِّينِ بَلْ هُوَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا قَامَ لِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سخت ہوتے ہیں، کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں زیادہ سختی کرتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کمزور ہوتے ہیں نا عمل میں، وہ ان سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ وہ سختی کر دیتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُنكِرِينَ لِبَعْضِ الْبِدْعَةِ تَجِدُهُمْ مُكَثِّرِينَ فِي فِعْلِ السُّنَنِ مِنْ ذَلِكَ أَوِ الْأَمْرِ بِهِ۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ زور دینے والے ہوتے ہیں نا، عمل 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 عمل، وہ جو جن کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سنتوں پر زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت جو اس کا شور کر رہے ہوتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا تو بہرحال یہ ایک عمل ہے۔ آگے کہتے ہیں فتعظیم المولد وَاتَّخَذَاهُ مَوْسِمًا، اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تعلق ہے، جو لوگ ایک خاص وقت کرتے ہیں، خاص موسم میں کرتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو خاص دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو عربوں کے اندر عرس کو بھی موسم ہی کہتے ہیں، اور اس کو موسم الحج کہتے ہیں۔ یا موسم الحج کا ایک تو حج ہے جو حج کرتے ہیں، لیکن جو زیارات کے لیے آتے ہیں خاص دنوں میں، عرس کا جو دن ہوتے ہیں ان کو بھی موسم ہی کہتے ہیں۔ لیکن عرس ہماری زبان کا لفظ ہے، اس پر میں نے پچھلی بار تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ یہ ہماری زبان میں عرس کا یہ معنی ہے، عربوں کے ہاں اس کو موسم کہتے ہیں۔ تو خاص دنوں کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، ایک ہے عام دنوں میں جب چاہے کریں، اور ایک ہے میلاد کے دنوں میں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہاں پر حافظ ابن تیمیہ نے سیرت النبی کا نام نہیں لیا، حالانکہ سیرت النبی کرنا بھی ثواب ہے، اور میلاد سیرت سے قبل ہے، اور میلاد کا مقصد سیرت ہے، اور سیرت اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت نہ ہوتی، اور اگر صرف میلاد ہوتا اور سیرت نہ ہوتی تو اس کا شاید مقصد ظاہر نہ ہوتا، برکات تو ہو جاتی، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ہے۔ یہاں انہوں نے سیرت النبی کا نہیں میلاد النبی کا نام لیا ہے۔ آگے کہتے ہیں قد یفعلہ بعض الناس، جو کہ کچھ لوگ کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ خاص دنوں میں کرتے ہیں۔ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو میلاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے میلاد کرنے والا بدعتی، میلاد کرنے والا جہنمی، میلاد کرنے والا دین میں نئے کام کرنے والا۔ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو مکمل کر دیا۔ اب جو دین میں زیادتی کرے، اور وہ تو بدعتی ہو گیا، اس نے دین میں زیادتی کر دی۔ اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کو اجر عظیم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ دین میں زیادتی نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں زیادتی تو وہ ہو کہ کوئی بندہ ایسا کام کرے جو دین کے اندر اس کی اصل نہ ہو۔ میں اس کی کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں کہ ایک بندہ آگ سامنے رکھ لے اور زیادہ گرم کرتا جائے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، یہ خدا کا مظہر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ دین میں، کیونکہ دین میں تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ہوا ہے نا میلاد کا ذکر، صحابہ نے تو کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہے نا۔ اب اس کی جو شیپ اور حیت ہے نا وہ ذرا بدلی ہے، اور حیت اور شیپ صرف میلاد کی نہیں بدلی، بڑی چیزوں کی بدلی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نیت اچھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے وہ کہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں أَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ ما يستقبه من المؤمن المسدد ولهذا قيل للامام احمد عن البعض الامراء انه انفق على مصحف الف دينار ونحو ذلك فقال دعه فهذا افضل ما انفق فيه الذهب او كما قال۔
ما ان مذهبه ان زخرف المصحف مکروہ وقد تأول بعض الاصحاب انه انفق في تجديد الورق والغائز. اچھا آگے وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے مذہب میں قرآن کریم کے اوپر جو ہے نا سونا چاندی کی تاریں یا کوئی چیز لگانا اور اس کو مزین کرنا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ کام مکروہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کے مذہب میں تو یہ ہے، آگے وہ اس کا کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں. کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے مسلک میں، فقہ حنبلی میں اس طرح سے ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن ان سے ایک بندے نے سوال کیا، وہ کہنے لگا کہ کسی امیر نے اپنے قرآن کے اوپر جو جلد ہوتی ہے، جلد کے اوپر سونے کی تاریں لگائیں اور اس کو مزین کیا سونے چاندی کے ساتھ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بندہ ہے امیر کرنے والا تو کیا کہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا داؤ، چھوڑ دو اس کو، کرنے دو. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ پیسے کہیں وہ اور بھی تو لگائے گا نا، اگر اور لگاتا تو تجھے ٹھنڈ پڑ جاتی. کم از کم اس نے یہ پیسے جو ہیں قرآن کے نام پر تو لگائے ہیں نا، عظمت قرآن کے لیے تو لگائے، اس لیے چھوڑ دو، جائز ہے، ٹھیک ہے. اب حافظ ابن تیمیہ اس کا کمپیر یہ کر رہے ہیں کہ اوپر کھانے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی نیت بھی نیک ہوتی ہے، وہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ ادب مصطفیٰ کے لیے میلاد کے اوپر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر وہ نہ کریں تو کہیں اور بھی تو وہ پیسے لگا سکتے ہیں، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے جب اس کام کے اوپر وہ پیسے لگائیں گے کہ جو کام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ فتویٰ میں نے آپ کو پڑھ دیا، اور پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے علامہ ذہبی کے، حافظ ابن کثیر کے، حافظ ابن رجب کے، ان تمام لوگوں کے احوال جو تھے، ان کے فتوے جو تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ انہوں نے ان کی جو ہے نا کی ہے، تعریف کی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے جو جن لوگوں نے میلاد کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب اس کے بعد میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں. وہ ایک حوالہ میں دیکھ رہا تھا، انشاءاللہ وہ مل جائے گا ابھی. لوگ اس کے اوپر اعتراضات جو کرتے ہیں جب وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو تم میلاد کرتے ہو، میں نے پچھلے اس وقت یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ اصل مسئلہ ہے ذات کا. وہ کہتے ہیں کہ ذات جو ہے نا اس کا ذکر نہ کیا جائے. کیوں؟ کئی لوگ بت نہ بنا لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اس کے اوپر وہ ایکسکیوزز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم 12 کا جو کرتے ہو، پہلی تو بات ہم نہیں کہتے 12 کو، ہم کہتے ہیں پورا سال کریں، ربیع الاول میں کریں، دوسرے مہینوں میں بھی کریں. اور ربیع الاول میں کرنے کا خاص سبب ہے کہ چونکہ آپ دنیا میں تشریف اس مہینے میں لائے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. اب وہ جو ایکسکیوزز کرتے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہ ٹھا بھی کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک علمی دلائل لاتے ہیں. اور علمی دلائل کیا ہے؟ علمی دلائل یہ لاتے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا ربیع الاول کو، تمہارا ذہن ٹھیک نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے. اب وہ یہ لاتے ہیں. پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے تو شاید ان لوگوں کے پاس بڑی کوئی دلائل ہوں گے اس بات کے، لیکن وہ دلیل نہیں بنتی. اس بارے میں شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے سیرت النبی، اس کو میں نے دیکھا. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ العالمین جو ان کی کتاب ہے ان کو دیکھا. میں نے کہا یہ بندے جو ہیں دونوں، ان کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ دونوں بندے جو ہیں نا، یہ ان کا لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ان کا تاریخ کے اوپر بڑا مطالعہ ہے، ان کو دوسری زبانیں بھی آتی تھی. تو قاضی سلیمان منصور پوری